انا آتیناک الکوثر کے پس منظر میں ہے. حدثنا خالد بن یزید الکاہلی حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال کہتے ہیں سألتها میں نے ان سے پوچھا عن قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں انا آتیناک الکوثر کہ انا آتیناک الکوثر کا کیا معنی ہے، الکوثر کیا ہے؟ قالت نہر کہنے لگی یہ نہر ہے اعطیہ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. شاطئاہ علیہ در مجوف شاطئاہ اس کے دونوں کنارے علیہ ان پر در موتی ہیں مجوف خولدار یعنی اندر سے کھوکھلے. آنیتہ اس کے برتنوں کی تعداد کا عدد النجوم ستاروں کی گنتی کے برابر. ستارے کتنے گن سکتے ہیں؟ انگنت. رواہ زکریا و ابو الاحوص و مطرف ان ابی اسحاق. تو انا آتیناک الکوثر کا معنی کیا ہے؟ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا حشیم حدثنا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال فی الکوثر هو الخیر الذی اعطاہ اللہ ایاہ کہ کوثر وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. قال ابو بشر قلت لسعید بن جبیر ابو بشر کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے کہا جو ابن عباس کے شاگرد تھے فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهْرٌ کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نہر ہے فی الجنت جنت میں. فقال سعید تو سعید کہتے ہیں النَّهْرُ الَّذِي فی الجنت کہ وہ جنت والی جو نہر ہے من الخیر اس خیر میں سے ہے الذی آتاہ اللہ ایاہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. تو کوثر کا لفظ جو ہے یہ لغوی اعتبار سے کثرت سے ہے، اس سے مراد خیر کثیر ہے جیسے کہ آگے ابن عباس کہتے ہیں. اور اس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں جیسے جنت میں نہر کوثر وہ اسی خیر کثیر کا حصہ ہے. یعنی خیر کثیر عمومی لفظ ہے اور پھر اس کی مثالیں ہیں جیسے نہر اور حوض وغیرہ. اسی طرح حوض کوثر کو بھی اس کا مصداق بتایا گیا. اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کا پانی پیئیں گے. اس حوض میں پانی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا. اس کا تطبیق ہو جاتی. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ کوثر کا معنی کیا ہے تو عمومی لغوی معنی کیا ہے؟ خیر کثیر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوور آل خیر کثیر ہی عطا کی گئی تھی. اور پھر خصوصی معنی کیا ہے؟ نہر کوثر اور حوض کوثر. حوض کوثر میدان حشر میں ہے جس سے پانی آئے گا کہاں سے؟ نہر کوثر سے. اور نہر کوثر کہاں ہے؟ جنت میں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بلند مقام ملا اور آپ کا ذکر کثیر ہوا اور آپ کو فتوحات نصیب ہوئی یہ سب بھی خیر کثیر میں شامل ہے. دنیاوی اعتبار سے کیا کیا ہے خیر کثیر میں شامل؟ فتوحات، بلند مقام اور ذکر کثیر. نہر کوثر کی خوشخبری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے. آپ پر نیند سی طاری ہوئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بے شک وہ ایک نہر ہے مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے. اس میں بہت سی خوبیاں ہیں. وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے. تو حوض کوثر کیا ہے اس کی ڈسکرپشن کے بارے میں کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں. ہم میں سے ہر مسلمان حوض کوثر کا ذکر تو کرتا ہی رہتا ہے یا سنتا ہی رہتا ہے لیکن اس کی بہت سی ڈیٹیلز ہمیں نہیں معلوم تو ان کو ذرا دہرا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مدینہ اور صنعاء کے درمیان ہے. پھر اسی طرح یہ سطح زمین پر بہتی نہر ہے اندر کھڈوں میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوثر عطا کی گئی وہ ایک نہر ہے جو گویا کہ سطح زمین کے اوپر بہتی ہے. حوض کوثر کی مٹی جو ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی میں ڈال کر دیکھا تو وہ خالص کستوری کی تھی خوشبودار. اس میں کنکریاں بھی ہیں اور وہ اس کے موتی تھے. یعنی سطح پر ہوتی ہے نا کنکریاں پانی کی سطح پر تو وہ موتی تھے. جنت سے آنے والے سونے اور چاندی کے 2 پرنالے ہیں جو اس میں گرتے ہیں. اس سے یہ ترغیب اور ترغیب سے یعنی 2 پرنالے جو جنت سے پھوٹتے ہیں ایک چاندی کا اور ایک سونے کا وہ اس حوض میں گرتا ہے. حوض پر سونے اور چاندی کے برتن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ حوض کوثر پر سونے چاندی کے آبخورے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کی برابر ہے.
یا ان سے زیادہ بھی روایت میں آتا ہے، اور پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، حوض کے برتن کس طرح کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، ستارے بھی ایسی اندھیری رات کے جس میں بالکل بادل نہ ہو، پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہیں، اس کا پانی ٹھنڈا میٹھا اور خوشبودار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض عدن اور عمان کے درمیانی فاصلے جتنا ہے، حوض کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، مسک سے زیادہ خوشبودار، اس کے آبخورے آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور ایک جگہ دودھ سے زیادہ سفید بھی آتا ہے۔ آئس کریم کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں؟ جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تاثیر ہے اس کی۔ دنیا میں کئی ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں، یہ کھا لو، وہ پی لو، یہ لگا لو تاکہ رنگ صاف ہو جائے، اس کا ایک گھونٹ پی کر انسان خوبصورت ہو جائے گا۔ اس نہر پر پرندے بھی ہیں، فرمایا ان کو کھانا اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوگا، لیکن کچھ لوگ حوض کوثر سے محروم رہ جائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ جو بدعت کرنے والے ہیں، جنہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل، میرے راستے میں تکالیف دی گئیں اور انہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا، میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جن کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو آنر بخشیں گے، بس وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دنیا میں انسان کو عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر انسان پر کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے، کیونکہ ایک نفس سے بھی تو جہاد ہوتا ہے نا، انسان اپنے آپ سے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اپنے تزکیے کے لیے فکر مند ہوتا ہے، تو دنیا میں انسان اگر کسی بھی مشکل میں گرفتار ہے، چاہے وہ اپنے اندر کی ہے یا باہر کی، اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پر اچھی امید رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو بھی کوئی امتحان آیا وہ میرے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور میری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہوگا۔ یعنی ایسے لوگوں کی جن سے قتال کیا گیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا، اپنی جانیں دی یا کوئی گھر بار لٹائے یا کچھ بھی، وقتی طور پر تو ان کا بہت بڑا لاس ہوا، لیکن اس کا بدلہ کتنا بڑا ہے۔ جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا۔ سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، مہمانی ہے اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ نزلم بما کانوا یعملون، تو جنت کی قیمت عمل ہے، عمل صالح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا، اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک شخص کوئی بہت اچھی چیز بنا لیتا ہے نا، تو دوسرے اس کا آئیڈیا چرا کے ویسی کاپی کر لیتے ہیں، نقل کر لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ملتا جلتا بنا لیتے ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا اکثر شادیوں پر جب لوگ جاتے ہیں تو اسٹیج سیٹنگ کی تصویریں اتار رہے ہوتے ہیں، مختلف آئیڈیاز کو دیکھ دیکھ کے فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں، جیولری کی، کپڑوں کی تجسس ہوتا ہے، انہیں پوچھتے ہیں کہاں سے بنوایا، کون ہے ڈیزائنر، کون سا برانڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ بھی اپنے لیے وہ نعمتیں ایسی حاصل کر لیں۔ لیکن جنت کے بارے میں تو کوئی آئیڈیا دنیا میں کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کہ میں نے دنیا میں جنت بنا لی۔ دنیا میں جنت نہیں بن سکتی، نہ اس جیسی کوئی چیز بن سکتی، نہ پھلوں میں، نہ کھانوں میں، نہ پہناوے میں، نہ گھروں میں، نہ سجاوٹ، نہ لینڈسکیپ، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں، کسی کو آئیڈیا ہی نہیں، اتنا حسن ہے وہاں۔ بعض لوگ جنت میں مشروبات اور ان کے برتنوں وغیرہ کا کچھ پڑھتے ہیں نا، تو دنیا میں بھی ویسی ہی چیزیں بنا کے کچھ اپنے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کاپی کرتے ہیں اس کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ فرشتے جو تھے وہ جنت کے حسن و جمال سے مروب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، یعنی اس کی باؤنڈری وال جو تھی سونے اور چاندی کی اینٹ سے، کیا خوبصورتی ہوگی۔ پھر اس میں نہریں کھودی، اس کے درختوں کو کاشت کیا۔ پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے، یعنی جو تیرے اندر آئیں گے وہ سبھی کے سب بادشاہ ہوں گے۔ دنیا کے بادشاہ نہیں مراد، اس سے مراد یعنی غریب سے غریب انسان بھی وہاں بادشاہوں جیسی زندگی بسر کرے گا۔ سورۃ الانسان میں فرمایا اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی بادشاہی دیکھے گا۔ جنت کی بناوٹ کے بارے میں ابو سعید خدری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی، اور اس کا گارا یعنی سیمنٹ جو بیچ کا ہوتا ہے وہ کستوری کا تھا، یعنی خوشبودار۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، یعنی جنت تم بولو، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم
خاشعون آگے بھی کہ مومن فلاح پا گئے، وہ مومنوں کا ٹھکانہ ہے جن کے یہ ٹریٹس ہیں۔ جنت میں موتیوں کے گنبد ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اسے کئی رنگ ڈھانپ رہے تھے، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے، پھر مجھے جنت میں لے گئے۔ یعنی دنیا میں جیسی کوئی چیز نہیں تو آپ کس سے مثال دے کے کہتے اس طرح کے تھے یا اس طرح کے تھے، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے، پھر مجھے جنت میں لے گئے، وہاں کیا دیکھتا ہوں، اس کے گنبد تو موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کی مٹی میدے کی طرح سفید ہے، یعنی سفید مٹی ہے وہاں کی۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان اور زمین کے کناروں کو چمکا دے۔ ناخن سے بھی کم مقدار کی کوئی چیز دنیا میں اگر دکھا دی جائے تو آسمان کے کنارے چمک اٹھے، اور جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی کو ایسے مٹا دیں گے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ نے فرمایا 1 اینٹ چاندی کی، 1 اینٹ سونے کی، اس کا سیمنٹ خالص کستوری ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے، جو اس میں داخل ہوگا وہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی تکلیف نہیں پائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین و آسمان سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، آسمان اور زمین کے درمیان پوری دنیا سے بہتر ہے۔ کوڑا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا 1 گز بھر یا اس سے تھوڑا زیادہ کم۔ جنت کا ایک چکر دنیا کے سارے غم بھلا دے گا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی، جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی شخص ہوگا اس کو لایا جائے گا، پھر اسے جنت میں صرف 1 دفعہ غوطہ دے کے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تم پہ کوئی سختی بھی گزری؟ وہ کہا گیا، میرے رب اللہ کی قسم کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے گزری نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی۔ یعنی وہ خوشی اس کو سارے دنیا کے غم اور دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں بھلا دے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن ہماری طبیعت اچھی ہو، صحت اچھی ہو، ہر چیز اچھی ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ جس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم اپنے ہی مسئلوں کو بھول چکے ہوتے ہیں اس وقت۔ تو جنت میں جا کر انسان دنیا کے غموں کو یاد کر کے نہیں روئے گا۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچے پھر اس کے بعد کوئی ہمدردی کر بیٹھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی ہم روتے ہیں، اس ہمدردی پہ بھی روتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اور سختی کرے تو اس پہ بھی ہم روتے ہیں کہ کسی کو میرا احساس نہیں، کسی حال میں ہم خوش نہیں ہوتے۔ لیکن وہاں کسی حال میں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، نہ کسی کی ہمدردی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کے غم بانٹنے کی، کیونکہ غم ہی کوئی نہیں وہاں۔ جنت میں داخلے کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اے اللہ کے رسول آپ کو کیا عنایت کیا گیا؟ یعنی ان کے یہ ٹائٹلز ہیں، خلیل اللہ، کلمت اللہ اور کلیم اللہ۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میرے جھنڈے تلے ہوگی، اور میں وہ ہوں جس کے لیے سب سے پہلے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، مجھے قابل تعریف جھنڈا دیا جائے گا، لواء حمد، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا، میں جنت کے دروازے پر پہنچ کر اس کا حلقہ پکڑوں گا تو وہ کہیں گے نہیں جنت کے داروغہ یہ کون ہے؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہ میرے لیے دروازہ کھول یہ کہ ان باتوں کو کھولا نہ جائے، وضاحت نہ کی جائے، بتایا نہ جائے، اور شرم و حیا کا نام لے کر ان سب مسائل کو دبایا جائے۔ جنابت کہتے ہیں ناپاکی کی اس حالت کو جو احتلام اور جماع کی وجہ سے ہوتی ہے۔ احتلام کہتے ہیں ویٹ ڈریم کو، یعنی سوتے ہوئے جسم سے ڈسچارج کا ہونا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ اگلا مسئلہ ہے مزی کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ استنجا کر کے وضو کرنا ہی کافی ہے۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء فكنت استحي ان اسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ فسأله فقال يغسل ذکره ويتوضأ، رواہ مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی۔ مزی ہوتا ہے عام حالات میں ویٹ ڈسچارج ہونا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی۔ میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں۔ چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کرے، اس سے طہارت ہو جاتی۔ یعنی عام ویٹ ڈسچارج جو ہے
اس سے ناپاکی یا جنابت نہیں ہوتی، اس میں نہانا ضروری نہیں ہوتا۔ بیوی سے تعلق کرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے، یعنی جسمانی تعلق مراد ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جسمانی تعلق، فزیکل ریلیشن، سیکشل انٹرکورس کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے، ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر انسان پہ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوبارہ فزیکل ریلیشن سے قبل وضو کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب پسندیدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے، یعنی ایک دفعہ کے تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے، اگر اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ تعلق کی ضرورت ہو، مثلا یعنی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہانا ضروری ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ لیکن اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے ابھی اور دوبارہ ایک شخص بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ نہانے کے بعد پھر کرے۔ دوبارہ تعلق میں کوئی چیز مانے نہیں، ہاں بہتر ہے وضو کر لے۔ مستحب کا مطلب کہ بہتر ہے وضو کر لے، اور وضو یہاں ایک طرح سے فریشنس پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ لیکن اگر کوئی وضو بھی نہیں کرتا، یعنی یہ ایسا وضو نہیں جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو اگر دوبارہ تعلق میں وضو نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ مستحب کا مطلب کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی گناہ نہیں۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے۔ جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مثلا کسی نے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر ہاتھ سے مگ پکڑا، اس کو بالٹی میں ڈالا مثلا، اور صاف ہاتھ تھا مگر جسم ابھی ناپاک ہے، تو پانی کی بالٹی کے اندر ایسا ہاتھ جانے سے یا ٹب میں بیٹھنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس پانی کے اندر کوئی نجاست چلی جائے، یعنی ہاتھ پاک ہے۔ اگر ایسے میں کوئی شخص پانی پینا چاہتا ہے اور اس نے گلاس کو ہاتھ لگا دیا اور پانی پی لیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو عام طور پہ کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ انسان اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ زمین پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا اور کسی چیز کو چھو نہیں سکتا اور سب کچھ حرام ہو جاتا ہے، کچھ بھی حرام نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان ناپاک پھرتا رہے، سارا بازار گھوم کر آ جائے ناپاکی میں، یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ مومن ناپاک رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس حالت میں آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مثلا پانی پیتے وقت آپ کا ویسے ہاتھ صابن سے دھویا ہوا تھا، صاف تھا، پاک تھا، مگر جسمانی طور پہ آپ ناپاک ہے۔ مثال کے طور پر اگر پانی کے اندر کوئی چیز اچانک چلی جاتی ہے اور آپ ایک انگلی کے ساتھ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس پانی کو پینا چاہتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ یعنی ناپاک جسم پر جب تک نجاست نہ ہو تو صاف ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ پانی میں چلا جائے، اس پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، یا اگر وہ صاف ہے اس کو کسی بھی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں یا کوئی اور۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتوضأ منها او يغتسل فقالت له یا رسول اللہ انی كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک ٹب کے پانی سے غسل جنابت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وضو یا غسل کرنے لگے تو بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پانی جنبی نہیں ہوتا، یعنی اگر تمہارا ہاتھ یا جسم کا کچھ حصہ اس پانی میں چلا گیا تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوا۔ اسے احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا، سلام دعا کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے کسی گلی میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ جنبی تھے، چنانچہ وہ وہاں سے کھسک گئے، جا کر غسل کیا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا میں حالت جنابت میں تھا، لہٰذا میں نے آپ کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مومن کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر ایسی حالت میں مثلا کوئی مہمان آ گیا ہے یا بچہ رو رہا ہے یا کوئی اور ایسا دنیا کا ضروری کام پڑ جاتا ہے، انسان کو کوئی ٹیلی فون آ جاتا ہے، بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو کسی بھی کام میں حالت جنابت مانے نہیں۔ حالت جنابت مانے ہے کس میں؟ عبادات میں۔ لیکن یاد رکھیے اس کا مطلب نہیں کہ انسان ناپاکی میں ہی گھومتا پھرتا رہے بے وجہ، جلد از جلد پاک ہو، لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں میں اچھوت ہو گیا، اب کسی کے سامنے نہیں جا سکتا یا کسی سے بات نہیں کر سکتا، تو ایسی بات نہیں۔ حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونا کافی ہے، البتہ وضو کرنا افضل ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یأکل وهو جنب غسل یدیہ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یعنی حالت جنابت میں کھا سکتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یعنی رمضان میں اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اٹھتا ہے، سحری کا وقت ہے، سحری کھا سکتا ہے اور کھانے کے بعد نماز سے پہلے نہا سکتا ہے۔ یعنی حالت جنابت میں اگر روزے کا کچھ حصہ شامل ہو گیا صبح کے وقت کو کوئی حرج نہیں، اللہ کہ نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، وہ تو پڑھی جائے گی۔ کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، کیونکہ اس کے بعد تو سورج بھی نکل آئے گا، اگر نہیں نہائے تو نماز جائے گی۔ تو ایسا روزہ کیا روزہ جس میں نماز ہی نہ پڑھی گئی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یأکل او ینام تودع وضوءه للصلاة رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے، اسے مسلم نے روایت کیا۔ اور یہ وضو فرض میں نہیں ہے، واجب میں نہیں ہے، یہ مستحب میں ہے۔ یعنی ایک اچھی فیلنگ کے لیے نہانے میں ٹائم لگتا ہے تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا۔ حالت جنابت میں اگر کسی کو مسجد سے گزرنا پڑ رہا ہے، مثلاً اس کا گھر ہے مسجد کے اوپر اور رستہ ایسا ہے کہ صحن سے گزر کے اوپر چڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں گزرنا جائز ہے، لیکن وہاں بیٹھ جانا یا دن گزارنا یہ درست نہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال کان احدنا یمر فی المسجد جنبا مجتازا رواہ سعید بن منصور۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے، اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔ حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ مثلاً انسان صبح اٹھا ہے تو اٹھ کے دعا جو پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر صبح شام کی دعائیں پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے، یا استغفار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ رات کو سوتے میں کوئی خواب برا آ گیا تو دعا پڑھ سکتا ہے، یا نیند نہیں آ رہی تو کچھ ذکر کرنا چاہتا ہے لیکن ہے حالت جنابت میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، زبانی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ یا اسی طرح جیسے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جاتی، سونے کے آداب آپ نے پڑھے ہوں گے کہ دائیں طرف کروٹ لے کر ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے آیت الکرسی پڑھ کے چاروں طرف پھونک مار دی جائے۔ اب اگر حالت جنابت میں انسان تو کیا آئے، کوئی حرج نہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ حالت جنابت میں ہیں اور آپ کہیں جی کھانے کی اجازت ہے، پکانے کی اجازت ہے، سلام دعا کی اجازت ہے، چلو تلاوت شروع کر دیتے ہیں یا تعلیم شروع کر دیتے ہیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، یعنی وضو نہیں ہے لیکن ویسے قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں تو ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگائیے اور پڑھتے جائیے، کیونکہ بعض لوگوں کو ایسی بیماری بھی ہوتی ہے کہ ان کا وضو زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا، ایسے میں لوگ قرآن، ذکر، عبادت سب چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، فارغ نہیں،
وضو نماز کے لیے شرط ہے، طواف کے لیے شرط ہے. اگر صرف قرآن کی تلاوت کرنا مقصود ہے یا تعلیم دینا تو کوئی حرج نہیں. ان علی رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا، رواہ الترمذی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، یعنی وضو کے بغیر بھی. مراد سے یہ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حالت جنابت کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں. عام طور پہ فقہ کی کتابوں میں حدث اکبر لکھا ہوتا ہے. حدث اصغر چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے جو جنابت کے علاوہ عام طور پر وضو ٹوٹنے کے اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے. جب بھی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاة، رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز کی طرح وضو فرما لیتے. یہ مستحب ہے ایسا کرنا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جنبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر استفتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل ينام احدكم وهو جنب قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء، رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، کیا جنبی غسل کیے بغیر سو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، وضو کر لے اور سو جائے، پھر جب چاہے اٹھ کر غسل کر لے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب ثم ینام ولا یمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فیغتسل، رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے. یعنی یہ بات بھی ملتی ہے جہاں وضو کر کے سوتے وہاں یہ بھی کہ بسا اوقات وضو بھی نہیں کرتے تھے اور سو جاتے، پھر اٹھ کر غسل فرماتے. اسے ابن ماجہ نے روایت. اٹ ڈیپینڈس کہ انسان کی طبیعت کیسی ہے، موسم کیسا ہے، پانی کی اویلیبلٹی کتنی ہے. اگر ہو سکے تو بہت اچھا ہے، لیکن نہیں تو گناہ نہیں. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. جنابت مدت مسح ختم کر دیتی ہے، یعنی حالت جنابت میں پھر آپ کا مسح نہیں رہتا جناب کے اوپر. غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم بھی غسل جنابت کا کام دیتا ہے. اس کی وضاحت آگے آ جائے. سوال ہے کیا حالت جنابت میں بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں؟ جی ہاں پلا سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کوشش کریں کہ اس کے بغیر پلائیں، اور آپ نیت کر لیں تو ہو بھی جائے گا. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سرونٹ نہیں، کوئی ہیلپر نہیں، بچے اوپر تلے ہیں ایک ایک دو دو ساتھ ساتھ، تو پھر اس میں بہت سی ایسی چیزیں انسان چاہنے کے باوجود کر نہیں سکتا، تو دودھ ناپاک نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ کیفیت کا فرق ہے. نہانے کے بعد جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس میں ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے. جتنی ماں پرسکون ہوگی اور اس حالت میں بچے کو دودھ پلائے گی اتنا ہی بچے پہ اچھا اثر ہوگا. سنا ہے، کہا جاتا ہے کہ بعض مائیں وضو کے بغیر بھی نہیں پلاتی تھیں، لیکن آج کے دور میں تو اگر کوئی حالت جنابت کے بغیر ہی پلا لے تو بھی بڑی بات ہے. حالت جنابت یا ناپاکی کی حالت میں کسی مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے جایا جا سکتے. مثلا اگر آپ ایز اے ٹورسٹ گئے ہیں ترکی اور طرح طرح کی مسجدیں دیکھ رہے ہیں کہ بعد ایک، اور اس میں آپ پیریڈز کی حالت میں ہیں، تو گزرنے کی حد تک گزرتے ہوئے دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن بیٹھے نہیں، وہاں زیادہ دیر رکے نہیں. جیسے گزرنے کی بات آئی نا، تو ٹورسٹ کے اس حالت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ گزر رہے ہیں ادھر سے ادھر اور بالکل عین مصلی کے قریب نہ جائیں، دور دور سے سارا آگے پیچھے دیکھ لیں، کیونکہ ایسے مواقع بھی بعض اوقات نہیں ملتے. اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں ایک پاک جگہ پر بیٹھ کر وہ اس کی ایک کیفیت میں فرق آتا ہے. حالت جنابت میں اگر غسل سے پہلے کوئی آ جائے اور انسان صاف کپڑے پہن لے تو غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں، یا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور کوئی اور کپڑے پہننا ہوتے ہیں؟ نہیں، جب تک کسی کپڑے کو کوئی نجاست لگی ہوئی نظر نہ آئے یا محسوس نہ ہو اس وقت تک وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں اور ان کو دوبارہ نہا کر پہن سکتے. ہم نے آج تک ایسے مسائل کا ذکر اپنے گھروں اسکولوں میں کبھی نہیں سنا ہیں، تو بہت سی ٹرمز ایسی ہیں جو کبھی سنی ہی نہیں یا سمجھ ہی نہیں آ رہی. مثلاً احتلام کیا ہوتا ہے، یہ ٹرم تو کبھی اردو یا انگلش میں سنی ہی نہیں، لا حول ولا قوت. تو کبھی اردو یا انگلش میں اس طرح مزی ویٹ ڈسچارج کیا ہوتا ہے، میں ان میرڈ ہوں شاید اس لیے بھی چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں، مزی اور احتلام کا تعلق میرڈ یا ان میرڈ ہونے سے نہیں ہے. احتلام ہوتا ہے نیند یا ابراہیم کا علیہ السلام بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کے پکارنا شروع کر دیا یا تانا دینے لگے.
ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے. اس کے سامنے جب آپ کا ذکر کیا جاتا، آپ کی کوئی بات کی جاتی تو نفرت سے کہتا اس کی بات چھوڑ دو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ تو ابتر ہے، اس کو ختم ہونے دو، اس کا تو کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا. جب اس کا اپنا انتقال ہو گیا تو کوئی بھی اس کو یاد نہیں رکھے گا، کیونکہ عربوں کے ہاں بیٹے ایسی چیز تھے جن پر وہ بھروسہ رکھتے تھے اور جنہیں اپنی شان اور عزت کی چیز سمجھتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ سورت نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا لفظ کاف سے رے سے ہے، کثرت کے معنی میں. اس کے کئی مفہوم بتائے گئے ہیں. ایک معنی تو اس کا خیر کثیر سے کیا گیا ہے کہ بہت کثرت سے ملنے والی خیر اور بھلائی، کیونکہ کوثر کے لفظ میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، اس کا لفظی معنی ہی خیر کثیر بنتا ہے، تو بعض نے اس کو لفظی معنی میں لیا ہے. پھر اسی طرح اس سے مراد وہ نہر بھی لی گئی ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی. پھر اسی طرح اس سے مراد وہ حوض بھی ہے جس سے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے. ابن کثیر نے کوثر سے مراد خیر کثیر ہی لیا ہے، کیونکہ خیر کثیر میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ جنت کی نہر بھی آ جاتی ہے، حوض کوثر بھی آ جاتا ہے، اور آپ کو جو فتوحات دنیا میں نصیب ہوئی، اسلام کا بول بالا ہوا، آپ کا مشن آپ کی زندگی میں مکمل ہوا، یہ تمام چیزیں اس ایک لفظ میں شامل ہو جاتی. گویا جتنی نعمتیں آپ کو ملی ان سب کے لیے ایک جامع لفظ ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے بارے میں جو بھی کہیں، لیکن ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے. وہ خیر کثیر جس کا سلسلہ دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک جاتا ہے، یعنی صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی آپ کو خیر کثیر عطا ہوئی. اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے. اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی سی طاری ہوئی. پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا. ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے، یعنی اس سورت کے نازل ہونے پر آپ مسکرائے. پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ یہ سورت کوثر پڑھ کر سنائی. پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم. آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی. اس کے پانی کے پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے. اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسا دین اختیار کیا، یعنی نام آپ کا لیتے تھے لیکن طریقے آپ والے نہیں تھے. بہرحال اس نہر کے بارے میں معراج کے واقعے میں بھی کچھ تفصیلات ملتی ہیں. بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں فرمایا میں ایک نہر پہ پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کوثر ہے. یعنی آپ کو معراج کے سفر پر وہ نہر دکھائی گئی جس میں پانی بہ رہا تھا یا جو بھی چیز، مگر اس کے کناروں کے اوپر خولدار موتی تھے. سیدنا ابو عبیدہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا، یعنی مختلف لوگ اس کے بارے میں سوال جواب کرتے رہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے. سعید نے جواب دیا جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. گویا مختلف آراء ہیں اس بارے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں وہ تمام بھلائیاں شامل ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. آخرت کی بھلائیوں کے علاوہ دنیا کی بھلائیاں اگر آپ دیکھیے جن کا ذکر اور پھر اس سے پہلے بھی والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تو یہ جو ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى یہ بھی اسی خیر کثیر میں شامل ہے. پھر اسی طرح أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ بھی خیر کثیر میں شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. آپ کو قرآن جیسی نعمت دی گئی،
اور صحابہ کرام جیسے مخلص ترین ساتھی عطا ہوئے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس مشن کو پروان چڑھایا جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے. اب بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی نعمت ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اور کسی نعمت کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی مرضی اور اطاعت کے کام کرتا ہے. اس لیے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. اس سے ایک بہت بڑے سوال کا جواب ملتا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے. آپ کو بھی خیر کثیر مل رہی ہے قرآن کی نعمت، تو اس کے شکرانے کے لیے بھی خاص نوافل پڑھنے ہیں اور اس کے ساتھ صدقہ بھی کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح شکرانہ ادا کیا جاتا ہے. ایک طرف بندہ اللہ کا حق نہ بھولے اور دوسری طرف بندوں کا نہ بھولے. عام طور پر اس موقع پر خوشی منائی جاتی ہے اور پھر خوشی منانے میں سب کچھ اپنے اوپر ہی خرچ کر لیا جاتا ہے. یہ صرف چند ظاہری مخصوص چیزوں سے خوشی منانے کا تصور سامنے آتا ہے، جبکہ خوشی منانے کے کئی طریقے ہیں اور خاص طور پر محروم لوگوں کو ایسے موقعوں پہ یاد رکھنا. مسلمان کی زندگی میں تو جو بھی خوشی کا موقع آتا ہے وہ تنہا نہیں مناتا اس کو. اسی لیے چھوٹی عید و بڑی عید و دونوں میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ایک میں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، دوسرے میں قربانی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو بن پڑے یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مند افراد کو دیتے ہیں. اور یہی اصول رکھیے زندگی بھر، جب بھی کوئی نعمت ملے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، جھک جائیے. وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے. نحر بنیادی طور پر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے، یعنی قربانی ٹھیک ٹھاک قسم کی. اونٹ سب سے بڑا جانور ہے نا، تو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی اللہ توفیق دے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے شاید سورۃ البقرہ کے خاتمے پر 7 اونٹ ذبح کیے تھے. عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت اونٹ تھی، ان کی متاع یہی تھی. اور کسی کو آنر دینا ہوتا تو اس کے آنے پر اس کی مہمانی میں اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، مرغی بکری نہیں بلکہ اونٹ. تو اسی طرح صدقے کا جو انتہائی تصور ہے، یہ بڑی سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں دینا ہے، وہ کیا ہے؟ جو بن پڑے میکسیمم انسان کو دینے میں وہ دے اللہ کے راستے میں. وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے. یعنی نحر سے مراد اونٹ کی قربانی، اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ اس کا پاؤں باندھ کر حلقوم میں نیزہ مارا جاتا ہے، کھڑا کر کے اس کو قربان کیا جاتا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے. ویسے تو قربانی کے لیے اور لفظ بھی آتے ہیں نا، لیکن یہاں نحر سے خود بخود واضح ہو رہا ہے کہ یہ اونٹ کی، کیونکہ صرف اونٹ کو اس طرح ذبح کیا جاتا ہے، باقی جانوروں کو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ، دکھاوے کی نماز نہیں، وہ جو پچھلی صورت میں آئی ہے الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ایک تو اپنے اندر کے حرص اور بخل ختم کرنے ہیں، اور دوسری طرف دکھاوے کی نماز نہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ کرنی ہے. وَانْحَرْ، اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرنی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دشمنوں کو اللہ خود سنبھال لے گا، برا چاہنے والے خود مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے. عموماً کیا ہوتا ہے جب انسان کو نعمت ملتی تو ساتھ ہی حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں نا، ساتھ ہی جیلسیز شروع ہو جاتی ہیں، خواہ دین کی نعمت ملے یا دنیا کی ملے. یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے. جب سے آپ کو نبوت ملی ابو جہل ابو لہب ناراض ہو گئے، ساری حمایتوں سے دستکش ہو گئے، اپنے ہی خاندان کے لوگ مخالف اور دشمن ہو گئے، ادھر اہل کتاب دشمن بن گئے. ان کو کیا ہوا؟ وہ تو اتنے انتظار میں تھے، ان کو بھی حسد مار گیا کہ ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آئے، ہماری بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آپ نکلے. تو یہ شیطان انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ کے الجھا دیتا ہے، معمولی معمولی چیزوں کو انا کا مسئلہ بنا کر انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے.